محمد صلی اللہ علیہ رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ایک کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرمانے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے دنیا میں بھیجی گئی ہو. جیسے پچھلے نبی بھیجے جاتے تھے کام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی بھیجا ہے کام کے لیے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے بارے میں اس امت سے اللہ پوچھے گا بھی. جیسے ایک آدمی نوکر رکھتا ہے، اسے تنخواہ دیتا ہے، اس سے کام بھی تو پوچھتا ہے کہ تو نے کام کیا نہیں کیا، ہم تم کو تنخواہ کیوں دیتے تھے؟ کام کے لیے. ایسی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دنیا میں بھیجا ایک کام کے لیے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمات حدیث کی جو کتاب ہے اس میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ ہر فرد امت سے اللہ قیامت کے دن دین کے بارے میں سوال کرے گا. بتاؤ کیا کر کے آئے؟ ہمارا مقصد کھانا کمانا نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. کھانا کمانا تو آدمی کی ضرورت ہے، اور ضرورت کے پیچھے آدمی اپنی زندگی نہیں گنواتا. ایک آدمی آفس میں نوکری کرتا ہے، اس میں وہ چائے بھی پیتا ہے، اس میں وہ استنجے کو بھی جاتا ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، لیکن سلوٹوں میں وہ ڈیوٹی چھوڑ کر کھانا نہیں کھاتا، وہ ڈیوٹی چھوڑ کر چائے پینے نہیں جاتا، بلکہ اس کی سلوٹوں میں وقت نکال کر کے وہ اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے. بلکہ ہماری کمانے کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ ہم اپنے اوقات کی سلوٹوں میں وقت نکال کر کے اپنی کمائی بھی کر لیں تاکہ کسی کی محتاجی نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک نہ مانگنا پڑے، باقی ہم اپنے کام میں لگ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. ایک یہودی کے باغیچے میں گئے، اس سے کچھ کام ہے مزدوری کا تیرے پاس؟ کہنے لگا ہے، میرے کھیت کو پانی دینا ہے اور ایک ڈول پر ایک کھجور دوں گا. اور بہت اچھی بات ہے. اب پانی دینا شروع کیا اس کے کھیت باغیچے کو. جب مٹھی کھجور جمع ہو گئی فرمایا بس اب مزدوری نہیں کرنی ہے. فرمایا اگر ایک ڈول اب ڈالو گے تو 2 کھجور دوں گا. فرمایا نہیں، اب یہ کھجور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہے، اب ہم جا کر اللہ کے دین کے کام میں لگیں گے. یہ تو اصل ضرورتیں تھی جس کو ہم نے مقصد بنا لیا، اور جو مقصد تھا اس کی طرف سے ہماری نگاہیں ہٹ گئی کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے. ہم کو دنیا سے جانا ہے اور اپنے مالک کو اپنے ہر چیز کا حساب دینا ہے کہ میں نے تم کو کیوں پیدا کیا تھا، تم دنیا میں کیا کر کے آئے. روزی کا وعدہ تو میرا تھا، وہ تمہاری کمائی پر میں نے نہیں رکھا تھا. روزی کا وعدہ میرا تھا کہ میں دوں گا، میں نے تم کو پیدا کیا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ بڑا زبردست روزی کا دینے والا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. ہر مخلوق اپنی روزی لے کے نہیں پھرتی، روزی تو اللہ دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے. ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا روزی دینے کا، اس کا وعدہ ہم نے کیا، اس کو تم نے اپنے اوپر لے لیا، اور جو تمہاری ذمہ داری تھی وہ تم نے چھوڑ دی، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. بھائی مخلوق کے ہاتھ سے آدمی بچ جائے گا اور اللہ کے ہاتھ سے کون بچے گا؟ وہ تو اچھوں کا پتا پانی ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی امت سے پوچھا جائے گا تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہیں گے ما جانا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. اللہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ کو بلاؤ، ہمیں تم ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا تھا؟ نہیں بھیجا تھا. کہ اللہ میاں بھیجا تھا. یہ تو کہتے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا.
بس اتنی بات کا جواب دینے کے لیے حضرت عیسیٰ کو لایا جائے گا تو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جتنی روئیں ہیں سب سے خدا کے خوف سے خون ٹپکے گا. ہاں، وہ مالک کی پوچھ ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خیر کا ذرہ بھی لایا جائے گا اور شر کا ذرہ بھی لایا جائے گا. ذرہ معمولی چیز ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. ایک معمولی سا دانا بھی زمین یا آسمان میں خدا کے یہاں سامنے لایا جائے گا. اسے کچھ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم دنیا میں عذر کر کے جان بچا سکتے ہیں لیکن آخرت میں ہمارے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گا. اور پھر معمولی چیز نہیں ہے یہ جو بات کہی جاتی ہے سمجھائی جاتی ہے انسانوں کی کہی بھی نہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے کہی ہوئی چیزیں جس کو نبی لے کر کے آتے ہیں. یہ بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے پھٹیچر قسم کے لوگوں کو نہیں دیکھا. انجینئر صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو، وکیل صاحب کو نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجے اور نبیوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہے ان سے افضل ترین اور کوئی مخلوق نہیں. اور انبیاء میں سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اس کام کے لیے بھیجا گیا یہ بات سمجھانے کے لیے. ہمارے بندوں کو یہ بات سمجھاؤ اور تکلیفیں برداشت کرو. یعنی بات کے دین کے بات کے پہنچانے میں بزرگوں سہولت نہیں ہوتی آدمی کو بلکہ نرم گرم جھیلنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ کے نام پر اتنا ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا اور مجھے اتنا ڈرایا گیا کسی کو اتنا ڈرایا نہیں گیا. میرے اکیلے کی تکلیف ایک طرف اور سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف. یہ کائی کے لیے اللہ کے دین کے لیے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات پہنچ جائے. پھر ہر لین کی قربانی. آج تو ہم دین میں باتیں کرتے خالی اسکیم بناتے ہیں پلان بناتے ہیں کام نہیں کرتے. وہاں تو کام ہی کام تھا قربانی ہی قربانیاں اول سے لے کے آخر تک. جب آدمی اللہ کی بات کہتا تو اسے جھیلنی پڑتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی بات کہی سب سے پہلی دفعہ تو وہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہو کر باندی کو آزاد کیا تھا سب سے پہلے پتھر مارنے والا یہی ہے ابو لہب. تبا لکا لہذا جماعتنا. یہ بات کی ہم کو جمع کیا تھا تم نے تم کو موت آئے. سب سے پہلے پتھر اسی نے مارا اور سب سے پہلے اسی ابو لہب کی بیوی نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. نکاح ہو چکا تھا نبوت کی دعوت سے پہلے. بچیوں کی رخصتی باقی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان دونوں دامادوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو طلاق دی اور ایک نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان مبارک کو بھی چاک کیا. چہرے مبارک پر تھوکا بھی اس نے. ہاں سب سے پہلے تو یہی تھی ابتدا ہوئی. یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت برداشت کرنی پڑی. باپ کو بیٹی کی تکلیف معمولی نہیں معلوم ہوتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی برداشت کیا. خاموش زبان سے ایک لفظ نہیں فرمایا. خاموش رہے کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی تکلیف نہیں صرف اس لیے کہ اللہ کی بات دنیا میں پہنچے. دین کی بات ہواؤں میں چل کر نہیں آئی کشتیوں میں بیٹھ کے نہیں آئی. دین کی بات قربانیوں کے ذریعے دنیا میں پھیلی ہے اور ہر لین کی قربانی. اللہ حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ روئے زمین کا کوئی خطہ نہیں چھوڑا جہاں اللہ کی بات کو نہیں پہنچایا.
جہاں اللہ کی بات کو لے کر کے نہیں گئے، ایسا کوئی زمین کا خطہ نہیں ملتا جہاں ہمارا اور آپ کا جماعتوں کا پہنچنا مشکل ہے، باوجود اسباب کے، موٹریں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ریلیں ہیں، کاریں ہیں، کتنی سہولتیں آج کے زمانے میں، سڑکیں ہیں، جا بجا بورڈ لگے ہوئے رہبری کرنے کے لیے، اتنی آسانی کے باوجود ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے اللہ کی بات کو لے کر جہاں حضرات صحابہ پہنچے ہیں۔ اصل چیز بزرگوں، آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے تو سب کرتا ہے۔ اب آپ جو کوئی ہندوستان کا رہنے والا دنیا کمانے کے لیے کہاں نہیں جاتا؟ سب جگہ جاتا ہے، دنیا میں سب جگہ موجود۔ کیوں آئے بھائی؟ محنت مزدوری کرنے آئے، کاروبار کرنے آئے، نوکری کرنے آئے۔ آدمی کو آدمی کی ضرورت کہاں نہیں لے جاتی ہے؟ ہمارے ذہن میں کمائی کے لیے جاتے ہیں ساری دنیا میں، اور ان کے ذہن میں کمائی نہیں تھی، اللہ کا دین تھا، اور اللہ کے دین کے لیے بہت دور تک پہنچے وہ، جو ہم تم گمان نہیں کر سکتے۔ آج تو عقل بھی کام نہیں کرتی کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مکے سے حبشہ کیسے گئے، سمندر کے راستے سے گئے کہ خشکی کے راستے سے گئے، اللہ ہی جانتا ہے۔ عورتیں بچوں سمیت گئے مکے سے حبشہ۔ آدمی کے اندر اگر طلب اور شوق رغبت آ جائے تو آدمی سب کچھ کرتا ہے۔ آج ہم اندر سے مرے ہوئے اس لیے کوئی چیز کرنے کو دین کے لیے طبیعت نہیں ہوتی۔ ساری دنیا کے کاروبار کرنے کے لیے پلان بنائے گا، اسکیم بنائے گا، اور نہ جانے کیا کچھ نہیں کرے گا، لیکن اس کی زندگی میں دین کے بارے میں کوئی فکر، کوئی درد نہیں، کوئی قرآن نہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا، ایک نو مسلم نے ایک مسلمان سے پوچھا، بھائی صاحب ایک بات تو بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا طریقہ کون سا ہے؟ ارے یار پی لے، بولے کیسا پینے کا کیا سوال پیدا ہوتا، جیسے چاہے پی لے۔ تم کیسی بات کرتے ہو؟ تم کو اپنے نرم گرم کھانوں کو بھی نہیں چھوڑا، ہم نے نرم بستروں کو بھی نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے راحتوں کو تک قربان نہیں کیا۔ ہماری سمجھ میں کیا دین آئے گا اور دین کی بات آئے گی، کیا دین کا درد آئے گا؟ کچھ کیا ہی نہیں اللہ کے دین کے لیے، اور جنہوں نے کیا تھا ان سے درد پوچھو کیا ہے۔ ہم نے کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں اٹھائی اللہ کے دین کے لیے، ہم پر کوئی چیز نہیں بھی تھی، اور جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لگایا تھا ان کو دین کا درد تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو کسی نے کلمے سے انکار کیا، کسی نے زکوٰۃ سے انکار کیا، تو دین کے بارے میں خاموش ہو گیا۔ عجیب حالات بن گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد۔ اب صحابہ میں بے چینی، کیا کرنا؟ اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ ایک جم گئے اور جم کر تمام صحابہ کو جمایا، اور ان کا یہ جملہ بڑی حسرت کو بتلاتا ہے، قصدین والا ہے، یعنی دین مٹے نہیں، دین میں نقص کوئی فرق آ جائے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ نقص ذرا کم ہی آ جائے، خدا کی قسم وہ رسی جو بکری باندھ کے دیتے تھے زکوٰۃ میں، وہ رسی بھی نہیں دیں گے، ان کے لیے بھی لڑوں گا ان سے۔ آج کلمے کا انکار کر رہے، پھر اور چیز کا انکار کریں گے، زکوٰۃ کا انکار کریں گے، ہو نہیں سکتا ابوبکر زندہ رہے اور اللہ کے دین کے کام میں کوئی فرق آ جائے۔ جم گئے، نرم گرم حالات کو انہوں نے جھیلا، ان کی بے چینی کا پتہ چلتا ہے، کتنے بے چین رہے اللہ کے دین کے لیے، کتنے فکر مند رہے۔ عجیب بے چینی رہی، 2 سال 4 کچھ مہینے مدت خلافت جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی، بہت عجیب بے چینی کے ساتھ گزارا آپ نے، بہت درد کے ساتھ، بہت فکر کے ساتھ۔ اور جب آخری ٹائم آیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور صحابہ جمع ہیں، اور میں دیکھو وہ حالات ایسے تھے، حضرت اسامہ کو میں نے روانہ کیا، تم کو مدینے میں ٹھہرنے نہیں دیا، تم کو میں نے مدینے سے نکالا، میرے کو بھی تکلیف ہو رہی تھی،
لیکن تم نہیں دیکھ رہے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی فاستربت المدینۃ نارا. اگر تم مدینے میں جم جاتے اللہ مدینے کو آگ کی بھٹی بنا دیتا, تمہیں چین سے رہنے نہیں دیتا. کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر 2 سال کی خلافت نہیں ہوتی حضرت عمر کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا. حضرت عمر کے لیے راستہ کھلا, سیدنا ابوبکر صدیق کی محنت کے بعد راستہ کھلا ہے کام کا. اور اللہ تعالیٰ قیامت تک امت کو ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں, دیکھو حالات کیسی بھی ہوں اس کو مت دیکھو, اس دین پہ جم جاؤ, یہ سارے مسائل کا حل ہے. دین پہ جم جانا, قل آمنت باللہ ثم استقم, اللہ پر ایمان لانے کی بات کرو پھر جم جاؤ اس پر. یہ اللہ کی مدد کو لائے گی. جم جانا کچھ بھی ہو, مرنا جینا اللہ کے دین پر, زندہ رہنا اللہ کے دین کے ساتھ, مرنا اللہ کے دین کے ساتھ, یہ اندر کا داعیہ بن جائے مضبوطی کے ساتھ. تو بزرگوں دوستوں اللہ کی مدد بھی آتی, اللہ کی مدد کے بغیر گاڑی نہیں چلتی. یہ جم جانا بہت کمال کی بات ہے. یہ بے چینی کا پتہ چلتا ہے وہ اپنے اندر نہیں ہے. ماشاءاللہ ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ 1 گھنٹوں تقریر کر لیں گے, گھنٹہ 2 گھنٹہ, ہمارا کیا بگڑتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے سر پہ امامے بھی جلدی آ جاتے ہیں, کرتا پاجامہ بھی آ جاتا ہے, ہاتھ میں تسبیح بھی آ جاتی ہے, ہم 2 گھنٹے بیان بھی کر لیتے ہیں, لیکن دل کا مردہ پن ختم نہیں ہوتا. جو اصل چیز ہے, جو اصل قرآن ہے اللہ کے دین کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, اگر لوگ ایمان نہ لائے تو آپ کیا خودکشی کر لو گے, گلا گھونٹ لو گے؟ آپ اتنا کیوں کرتے ہیں, آپ اتنے کیوں بے چین ہیں؟ اور آپ کا داعیہ, آپ کی بے چینی, آپ کا درد اللہ قوموں کو ایمان دے دے, ہدایت دے دے, اس کی عاقبت بن جائے گی. یہ بیچارہ جہنم سے بچ جائے گا, جنت میں داخل ہو جائے گا, ہمیشہ کی مصیبتوں سے چھوٹ جائے گا, ہمیشہ کی تکلیفوں سے نکل جائے گا, اور دنیا کے تھوڑے دن کی راحت رہے گی اور آخرت کی مصیبتوں میں پھنس جائے گا تو یہ بیچارہ ہمیشہ مصیبت میں داخل رہے گا. یہ ہمیشہ کی مصیبتوں سے نکل جائے گا. دنیا کی کیا راحت تھوڑے دن کی ہے, یہاں کی مصیبت تھوڑے دن کی ہے, یہاں کے حالات تھوڑے دن کے ہیں, اور یہاں کی بھوک تھوڑے دن کی ہے, یہاں کی پریشانی تھوڑے دن کی ہے, لیکن آخرت کے مسائل بڑے زبردست ہیں. وہاں کی مصیبت, وہاں کی بھوک, وہاں کی پیاس, وہاں کے حالات بڑے زبردست ہیں, آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, خدا کی قسم میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ کا منظر نہیں دیکھا. اتنی خطرناک یہ منزل ہے, اس سے پہلے پھر موت کی منزل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت سے پوچھا, ذرا وہ شکل تو بتلا دے جسے تو گنہگار کی روح قبض کرتا ہے. کہ اللہ کے نبی آپ مت دیکھو تو اچھا ہے. کہیں دکھا دے, کہا آپ رخ پھیر لو. حضرت ابراہیم نے رخ پھیرا اور اس کے بعد میں پلٹ کر دیکھا اور ایک عجیب مخلوق زمین سے لے کے آسمان تک کتنی خطرناک شکل کی ہے. حضرت ابراہیم چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. فرمایا کہ کوئی عذاب مرنے والے کو نہ ہو, تیری صورت کا فرشتہ بھی روح قبض کر لے تو سب سے بڑا عذاب ہے. یہ موت کی منزل ہے, جب آدمی کے پٹے پٹے سے روح کھینچی جاتی ہے, معمولی بات نہیں ہے. ایک سوئی آدمی نہیں برداشت کر سکتا اپنے ہاتھ میں, وہاں تو پٹے پٹے سے روح کھینچی جائے گی, رگ رگ سے کھینچی جائے گی. اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ وہ طاقت دے جو زندگی میں رہتی ہے تو وہ بستر چھوڑ کے بھاگ جائے گا, پاس بیٹھنے والے کو قتل کر دے گا, لیکن فرشتے اس کو دباتے ہیں. جیسے ڈاکٹر انجیکشن دینے کے ٹائم پر ہاتھ دباتا ہے, مضبوط پکڑتا ہے. آپریشن کرنے کے ٹائم پر آدمی کو وہ کیا کہتے ہیں بے ہوشی کا انجیکشن دیتے ہیں. کسی اور موقع پر آدمی کو کوئی تکلیف اسے دباتے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ سے اچھلے نہیں. فرمایا اگر اس کو اللہ طاقت دے دے, روح نکلنے کے موقع پر جنگلوں میں بھاگ کے نکل جائے گا, ٹھہرے گا نہیں کہیں. لیکن فرشتے دباتے ہیں اس کی روح کو نکالنے کے ٹائم پر. اس کے پٹی پٹی سے روح کھینچی جاتی ہے, اس کی رگ رگ سے روح کھینچی جاتی ہے.
اتنی تکلیف سے آدمی گزرتا ہے. پھر قبر کی منزل ہے کہ آدمی اکیلا پڑا رہے گا قیامت تک. معمولی بات ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، کوئی لمبی چوڑی جگہ بھی نہیں، راحت کے کوئی اسباب بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ کا منظر نہیں دیکھا. تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، یہ خیال نہ ہوتا. میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کا حال تم پر کھل جائے، اور میں تم برداشت نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں، پاگل ہو جاؤ گے، کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکل جاؤ گے، کھانا پینا چھوڑ دو گے. لیکن میں اللہ سے دعا نہیں کرتا، تمہارے بس کی بات نہیں. اتنی خطرناک منزل ہے یہ قبر کی. پھر میدان حشر ہے جس میں آدمی کھڑا کیا جائے گا ننگ دھڑم. حضرت عائشہ نے کہا حضور کیا کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں؟ فرمایا عائشہ ہوش کس کو ہوگا دیکھنے کا؟ سب کی نگاہیں اوپر کی طرف ہوگی، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوگا. آدمی ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. آدمی اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، کوئی پوری ڈبکیاں کھاتا ہوگا اپنے گناہوں کے پسینے کے اندر. آدمی پریشان ہوگا، اتنا بے بسی کا عالم ہوگا. وہ کہے گا کہ اے اللہ قبر کے اندر واپس ڈال دے، سانپ بچھو کے اندر ڈال دے، جہنم کی آگ میں ڈال دے. ہم سب برداشت کرنے کو تیار. یہ ناقابل برداشت حشر کا میدان ہے. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ناقابل برداشت. تمام مل کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، سب ہاتھ اٹھا لیں گے ہمارے بس کی بات نہیں. آج اللہ اپنے پورے جلال پر ہے، کسی کی ہمت نہیں خدا کے سامنے جانے کی. حضرت آدم ہاتھ اٹھا لیں گے، حضرت نوح علیہ السلام ہاتھ اٹھا لیں گے، حضرت ابراہیم ہاتھ اٹھا لیں گے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کہیں گے ہمارے بس کی بات نہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پورے جلال کے اندر ہے. اتنی ساری منزلیں ہیں اور بڑی کٹھن منزلیں ہیں. اس سے آدمی پار ہو جائے ان منزلوں سے. دنیا کا کوئی مسئلہ معمولی مسئلہ تھوڑی ہے. دنیا کی بھوک کوئی معمولی بڑی بھوک تھوڑی ہے. یہاں کی پیاس کوئی بڑی پیاس تھوڑی ہے. یہاں کی پریشانی تھوڑی بڑی لمبی چوڑی پریشانی تھوڑی سی پریشانی ہے یہاں کی. آخرت کے مسائل بہت کٹھن ہیں. موت کی منزل بہت کٹھن ہے، قبر کی منزل بہت کٹھن ہے، آخرت کی منزل بہت کٹھن ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی منزل بہت کٹھن ہے. آدمی میں ساری منزلوں سے پار ہونا ہے. اس کی فکر اصل فکر ہے کہ میرے اندر بھی یہ فکر آئے کہ اللہ میری ساری منزلوں کو پار کر، اور پھر اس بات کی فکر کرے پوری انسانیت ان منزلوں سے پار ہو جائے. اپنے اکیلے کے بارے میں نہیں سوچے، پوری انسانیت ان منزلوں سے پار ہو جائے. پھر وہاں کا جو فیصلہ ہوگا بزرگوں، اگر ایمان ہے ہمیشہ کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اگر ایمان ہے، اور ایمان نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا فیصلہ ہوگا. پھر ایک وقت آئے گا موت کو بھی دمبے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. نہ جنتی کو موت آئے گی نہ اس کے بعد میں جہنمی کو موت آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر غم کے مارے کسی کو موت آتی تو جہنمی کو آتی، اور خوشی کے مارے کسی کو موت آتی تو جنتی کو آتی. اب کسی کے لیے موت نہیں ہے، اب موت ختم. یہ ہمیشہ وہاں رہے گا، یہ ہمیشہ وہاں رہے گا. آپ بتاؤ نجات کا کون سا راستہ ہے؟ دنیا کے اندر تو ہے گنجائش کہ آدمی توبہ کر لے، اپنی زندگی بنا لے، اللہ سے معافی مانگ لے، زندگی کی رخ کو صحیح کرے، اپنی زندگی کے اندر اعمال کو لے کر کے آئے. ہاں آدمی نرم گرم سے نکلے. دنیا میں تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. آخرت میں آخرت کا مسئلہ بڑا کٹھن، آخرت کا مسئلہ بہت پریشان کن. وہ ساری منزلوں سے آدمی نکل جائے، اس کی یہ فکر کرنی مجھ کو اور آپ کو. ہم سب محتاج ہیں اس کی، پوری انسانیت محتاج ہے اس کی. ہمارے یہاں ایک بڑا غیر مسلم وہ آدمی مر رہا تھا، تو موت کے وقت بولتا تھا لوگوں مسلمان کہتے ہیں مرنے کے بعد جہنم ہے، لیکن جہنم صرف چونکہ میرے پیٹ کے اندر میں تم کو کیا بتاؤں کتنی تکلیف میں ہوں میں، تم وہ نہیں بتا سکتا. روس کا وزیر اعظم مر رہا تھا، موت کے وقت بولتا تھا سائنسدانوں کو ارے بے وقوفو تم نے کس کس پر ریسرچ کی ہے، کوئی چیز چھوڑی تم نے ریسرچ کے لیے؟ کاش تم موت پر ریسرچ کرتے. میں تم کو کیا بتاؤں میں کتنی تکلیفوں سے گزر رہا ہوں، تم کو بول نہیں سکتا میں، جس کا اظہار میں الفاظ سے نہیں کر سکتا. ایک آدمی لیڈر تھا بیچارہ، شاعر بھی تھا، لیڈر بھی، ادیب بھی تھا.
ہاں تھا مسلمان لیکن ایسے بیچارہ آزاد. موت کے وقت کہنے لگا کاش میرے پاس کوئی تبلیغ والے آ جاتے اللہ کی بات لے کر, میں بے بسی کی موت نہیں مرتا. ہم سب کی فکر یہ ہو, ہم یہاں تقریر بات سننے نہیں آئے, جان مال لگا کر اتنی دور چل کر نرم گرم برداشت کرنے کے لیے بیان سننے نہیں آئے. ہم تو ایک درد اور ایک فکر لینے کے لیے آئے. ہمیں یہاں سے کچھ لینا ہے, ہمیں یہاں سے کچھ ملے, ہم کچھ زندگی کے پلٹنے کے ارادے کر کے جائیں, کچھ اپنی زندگی کی بنانے کی فکر ہو, کچھ امت کے اندر دین لانے کا درد ہمارے اندرون کے اندر. اصل کامیابی تو یہ ہے. اگر 100% کھڑا ہو کر طبقہ تھوڑی 4 مہینے لکھائے گا, 40 دن لکھائے گا. 100% اگر مجمع کھڑا ہو جائے تو سنبھالنے والے لوگ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے کام بڑھتا جائے گا نا, امت میں استعداد آتی جائے گی, تقاضے بڑھاتا جائے گا اللہ تعالیٰ. ہمارے تمہارے بس کی بات نہیں, لیکن دین کی بات سننا, دین کا درد لے کر اپنے علاقوں میں جانا سب سے بس کی بات ہے. ہمیں درد لے کر کے جائیں اللہ کے دین کی, اپنے خاندان کی, اپنی اولاد کی, اپنے محلے کی, اپنی بستی کی, اپنے علاقے کی, اپنے ملک کی, سارے عالم کی فکر لے کر کے جائیں کہ اللہ سارے عالم کے لیے خیر کے دروازے کھول دیں. ہمارا یہ درد ہو. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں. اب یہ دین کے کام کی ذمہ داری, عبادت کی ذمہ داری یہ امت کے سپرد ہے, امت کرے گی. یہ درد لے کر کے جائیں. اور یہ کب آئے گا آدمی کے اندر؟ یہاں آدمی چلنے پھرنے کے لیے نہیں آیا ہے, یہ نہ کھانے کے لیے آیا, نہ آرام کرنے کے لیے آیا. ارے بھائی کھانے کے لیے تو اپنا گھر تھا, اپنے گھر کے اچھی روٹی چھوڑ کے کیوں آیا ہم یہاں پر؟ ہمارے گھر کے بستر بڑے آرام دے دے کر جب آپ میں مزے آتے نیند کے سردی کے اندر, ہم وہ چھوڑ کے کیوں آئے یہاں پر سردی برداشت کرنے؟ اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں. ہاں معمولی بات نہیں ہے یہ. ہم سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں. یہاں ہوٹلوں میں پھرنے کے لیے نہیں, دکانوں پہ پھرنے کے لیے نہیں, ہاں سونے کے لیے نہیں, وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں. یہاں کی ہر مجلس میں آدمی شریک ہو, ہر عمل میں آدمی شریک ہو اپنی ذات سے. ساتھی کو بھی شریک کرا جن کو میں لے کر کے آیا. نہ جانے آدمی کہاں چوٹ کھا جائے کون بول سکتا ہے, کہاں اس کی زندگی کا رخ پلٹ جائے کون بول سکتا ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ چوری کا کام کرتے تھے بزرگ بننے سے پہلے. ایک مکان کی چھت پہ چڑھ رہے تھے رسی باندھ کر, تو کوئی کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا اندر, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ارے ایمان والے کو اللہ کی طرف آنے کا وقت نہیں آیا ابھی تک. وہ اتر گئے کہ آ گیا اتر گئے. ایک جھٹکا لگا اور زندگی کا رخ پلٹا. ارے زندگی کے رخ پلٹنے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہو جاتا ہے. ایک جملہ معمولی سا زندگی کے رخ کو پلٹ دیتا ہے. اب نہ جانے کون سی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور کس کی زبان سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے. اللہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے, رخ پلٹ دیتا ہے زندگی کا. اب یہ مجلسوں میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ کیسی بات کریں گے, نہ جانے کیسا مجمع آیا ہوا ہے, کیسے لوگ آئے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جن کی برکت سے کوئی بات ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہماری دل کی دنیا بدل جائے. ناممکن مت سمجھو اسے. ہر مجلس میں شریک ہونا, ساتھیوں کو بھی شریک کرنا. ہاں بھائی ضرورت ہے انسان کی, کوئی منع نہیں کرتا انسان کی ضرورتوں کے لیے. تو اس چیزوں کو کون منع کرے گا؟ ہم نے کہا صاحب کیسی بات کرتا ہوں, اس چیزوں کو نہ جائیں کیا؟ ہماری ضرورت ہے, اس کو کوئی نہیں روکے گا آپ کو. آپ کھانا کھانے جاؤ گے, آپ کو کھانے سے کوئی نہیں روکے گا. آپ چائے پینے کے لیے جاؤ گے, آپ کو چائے پینے سے کوئی نہیں روکے گا. اب بھائی بیڑی کیوں پیتے ہو, ارے بھائی تم پان کیوں کھاتے ہو. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ ضرورت ہے, اس میں اپنی بیوی سے فارغ ہوئے چلے آئے, پان سے کھائے چلے آئے, چائے پی اور چلے آئے, کھانا کھا کر فوراً یہاں کے جو مجلس ہو رہی ہے اس میں ہم شریک ہوں, ہر مجلس میں شریک ہوں. ایک مرتبہ یہاں مدراس میں ریلوے والوں کا اجتماع ہوا. وہاں ریلوے والے ذمہ دار کرنے لگے, میں ہمارے ساتھ مریضات نظام الدین کے کہ ہماری یہاں کی تعلیم کے حلقے دیکھو چل کر کے. میں نے کہا کہ ہم جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں, آپ تعلیم کے حلقے نہیں, آپ چل کر دیکھو تو صحیح ہمارے تعلیم کے حلقے کیسے ہو رہے ہیں, صحیح ہو رہے یا غلط ہو رہے. ہم 2-3 آدمی گئے تعلیم کے حلقے دیکھنے, تو ان کے جتنے ہندوستان کے ڈویژن ہیں نا ریلوے کے, اتنے حلقے لگے ہوئے تعلیم کے, اور ایک آدمی ادھر ادھر پھرتا نظر نہیں آیا.
ایک آدمی اتنا اچھا لگا واقعی، جیسے اللہ کی رحمت متوجہ ہے. خالی وہ نظم والے، کام کرنے والے، خدمت والے ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، باقی جتنے اجتماع میں آئے سب جم کے بیٹھے ہوئے تعلیم کے حلقوں میں. ہمارے تعلیم کا وقت آ جائے نا تو آدمی کہیں ادھر ادھر نہ چاہے. ایک جماعت کام کر رہی تھی، امیر صاحب کو بخار تھا، ساتھ ہی تعلیم میں بیٹھے تو ایک بزرگ آئے لکڑی ٹیکتے ٹیکتے. بھائی کیا ہو رہا؟ بھائی وہ تعلیم ہو رہی ہے. ہمارا امیر کہاں ہے؟ بولے تبھی ٹھیک نہیں، سو رہا ہے. اٹھاؤ اس کو بھی تعلیم میں بٹھاؤ. تم کو معلوم نہیں تمہارے تعلیم کے حلقے اللہ دنیا کے باطل کو ختم کرتا ہے اس کی برکت سے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. آتا نا آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس گھر میں اعمال ہوتے ہیں وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے. آتا نا آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس گھر میں اعمال ہوتے ہیں وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے. ایسے گھر چمکتے ہیں اعمال کی برکت سے. اب جب تعلیم کے حلقے اس کو معمولی مت سمجھو. ایک مولوی صاحب تھے، جماعت آئی، انہوں نے بستر اٹھا کے رکھنا شروع کیا، جماعت کی خدمت کرنی شروع کر دی، جماعت کے جوتے اٹھا کے رکھ دیے. ایک آدمی کہنے گا مولوی صاحب تم تو عالم ہو، یہ تو جاہل ہوتے ہیں جماعت میں آنے والے، آپ ان کی جوتے اٹھا رہے ہو، آپ ان کا بستر رکھ رہے ہو، آپ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہو. ارے بابا تم کو کیا معلوم، ان کے ساتھ بیٹھنے سے میری نماز صحیح ہو گئی، میری اطیات صحیح ہو گئی، میری دعا قنوت صحیح ہو گئی، ورنہ اس میں بھی گڑبڑ تھی. یہ میرے محسن ہیں. آدمی کی طبع مختلف ہوتے ہیں، کون کہاں اصل لیتا، کون کہاں اصل لیتا. اب یہ تعلیم کے حلقوں کے موقع پر بلانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ہر آدمی وقت ہو گیا اب لپک کر اپنے حلقوں میں پہنچ رہا ہے. ہر خطے وار جماعت اپنے ساتھیوں کو جوڑنے کی، متوجہ کرنے کی فکر کرے، گشت کر کے ان کو جمع کرنے کی فکر کرے، ان کو تعلیم کے حلقوں میں بٹھائے لا کر کے اور جم کر کے ان میں تعلیم ہو. بزرگوں دوستو، یہ زندگی کے پلٹنے کے اسباب ہیں. تو ہمارے یہاں ایک محدود تھوڑے سے رہ گئے 150 حلقے ہو جاتے ہیں، ورنہ ایک وقت تھا دنیا کی تمام مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوتے تھے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مسجد اقصی آئے، اندر داخل ہوئے تو کیا ہو رہا؟ کہا تعلیم کے حلقے ہو رہے. کتنے؟ 100 روز دیے کہ امت میں سے علم گیا. 100 حلقے ہو رہے. اور آپ کیا حال ہے؟ ہمارے مولانا عیسیٰ محمد صاحب سے گجرات کے، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ کہتے ہیں میں 27 شب کو مسجد اقصی جماعت لے کے گیا. ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی محلے کی مسجدیں بھی کھل جاتی ہیں 27 شب کو کہ مسجد اقصی کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے 27 رمضان کو. یہ تو جان تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مسلمان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا اپنے لیے ضروری سمجھتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک آدمی نے دکان کھلی بازار میں، اس سے پوچھا تو نے علم دین سیکھا، تجارت کا بولے نہیں؟ بولے چل حلقے میں بیٹھ، چل کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حلقے ہوتے تھے، یہاں مزاج بنتا تھا اعمال کا. اور بزرگوں، آدمی جو بنتا اسی لائن سے بنتا ہے. جب آدمی کرتا ہے تو اعمال سے بھی کرتا ہے. ایک تھے ثعلبہ رضی اللہ عنہ، وہ ابن حاتب انصاری تھے، غریب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے. ایک دن کہنے کہ حضور میرے لیے دعا کر دو، میں غریب آدمی ہوں، اللہ میرے کو مال دے دے. فرمایا ثعلبہ جیسے ہم ہیں ویسے تم بھی ہو، جیسی گاڑی چل رہی چلنے دو نا، مال کیوں مانگتے ہو؟ ہم بعض مرتبہ مال مانگتے نا تبلیغ والے، اللہ مال دے دے. ہم کو کیا معلوم مال آ جائے گا تبلیغ چلی جائے گی، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں، اس لیے نہیں دیتے بعض مرتبہ. ثعلبہ جیسی ہماری گاڑی چل رہی ویسے تمہاری چلنے دو نا، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں، تمہارے پاس بھی کچھ نہیں. پھر آئے کہ حضور دعا کر دو اللہ میرے کو مال دے دے. پھر آپ نے ٹال دیا. پھر آئے تو کہا اللہ ثعلبہ کے مال میں برکت دے. اور زمانے کا مال کیا تھا؟ جانور تھے، اس میں برکت ہو گئی. اب جانور بڑھ گئے تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں جو مکان تھا اس کو چھوڑ کر کنارے پر گئے، اور مال بڑا تھا اور کنارے پر گئے. اب یہاں جو اعمال ہوتے تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جیسے تعلیم کا حلقہ، اس سے کٹے. پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 ٹائم کی نماز سے کٹے. پھر جب مال بڑھ گیا تو کنارے پر گئے.
تو ان کے جانور 3 میل کے اندر بیٹھتے تھے، اتنے جانور تھے. جمعہ کی نماز سے بھی کٹے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد گئی، تعلیم کے حلقے گئے، نماز گئی، جمعہ گیا اور دور چلے گئے مدینے سے باہر. مال بہت ہو گیا. اب آیا زکوٰۃ کا حکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آدمی بھیجا کہ ثعلبہ سے جا کر کہو کہ مال کی زکوٰۃ نکالے. تو حضرت کیسی زکوٰۃ؟ قاصد سے کہا کیسی زکوٰۃ؟ تم کیسی بات کرتے ہو؟ یہ تو تاوان معلوم پڑتا ہے، جزیہ معلوم پڑتا ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے. میں تو مسلمان ہوں، یہ زکوٰۃ نہیں، تاوان میں نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو قاصد ہوں، تمہیں جو بات کرنے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لو. یہ کہہ کہ قاصد تو آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا حضور ثعلبہ تو یوں کہہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں فرمایا یا ویح ثعلبہ یا ویح ثعلبہ یا ویح ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ پر، ہائے افسوس ثعلبہ پر، ہائے افسوس ثعلبہ پر. اس کی بات ارشاد فرمائی اور چپ ہو گئے. اس مجلس میں ثعلبہ کے ایک رشتہ دار بھی تھے کہ ثعلبہ ارے تم نے چند بکریوں کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا، جاؤ زکوٰۃ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یہ آئے، آپ نے فرمایا نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے، رد کیا. اپنی زندگی میں ثعلبہ کی زکوٰۃ قبول نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سیدنا ابوبکر صدیق کا دور آیا، پھر قبول نہیں کی. حضرت عمر کا دور آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا کہ نہیں چاہیے. حضرت عثمان کے دور میں مال لے کر آئے تو سب لے لو، کر نہیں چاہیے، میرے بڑے رد کر چکو، میں قبول نہیں کروں گا. حضرت عثمان کے زمانے میں ثعلبہ نفاق کی حالت میں گئے، دنیا سے نفاق کی حالت میں. یہاں تعلیم کے حلقے بزرگوں بڑے زبردست ہیں. یہ مزاج بنانے میں اس کو بڑا دخل ہے، شوق رغبت پیدا کرنے میں ان حلقوں کو بڑا دخل ہے. آدمی اس سے کٹے گا، پھر اعمال سے کٹے گا، پھر تسبیح تلاوت سے کٹے گا، نماز سے کٹے گا، بہت دور نکل جاتا ہے. آدمی ان حلقوں میں اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند کرے. پہلے ان تعلیم کے حلقوں میں دور دور سے لوگ آتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے. محدثین کے بڑے بڑے حلقے ہوتے تھے تعلیم کے. بعض مرتبہ محدثین کے حلقوں میں دواتیں گنی گئی تو 40,000 دواتیں تھی حدیث لکھنے کی. اپنے وقت کا بادشاہ بھی، اپنے وقت کا ولی عہد سلطنت بھی، اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء بھی ان حدیث کے حلقوں میں آنا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے تھے. ایک تو اس تعلیم کے حلقوں میں وقت آئے تو جم کے بیٹھنا، ساتھیوں کو بھی جمانا. جب بات چیت ہو، اب مثلا تعلیم کے حلقے ختم ہو گئے، اب آدمی جا کر کھانا کھائے، آرام کرے، اور آرام کرنے کے بعد پھر مجلس میں تر و تازہ ہو کر کے ظہر کی نماز پڑھ کے پھر مجلس میں چپ گیا، بیٹھ کے اللہ کی بات سننے میں لگ گیا. عصر کے بعد کی مجلس اس میں آدمی جم کے بیٹھے، مغرب کی بعد کی مجلس اس میں جم کے بیٹھے. ایک تو اپنی یہ ڈیوٹی، پھر یہ اپنی کمائی کا میدان ہے. یہ 3 دن کی مسجد ہے، اس کا ایسی احترام کرو جیسے کوئی مسجد کا احترام کرتا ہے. یہاں بیڑی مت پیو، ہاں یہاں فضولیات مت کرو، اس کا ادب احترام کرو 3 دن تک. اور پھر یہ کمائی کا میدان ہے. جب دین کی بات ہو جائے تو ایک کے دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دین کی بات کو پوچھو. یہ کمائی ہے، اپنی اندھی کمائی ہے. ہم نے ایک آدمی، ہم جانتے نہیں کون بیٹھا ہے میرے بازو میں، ہم نے اس سے بات چیت کی، اس کی سمجھ میں بات آئی، اس نے کھڑے ہو کر وقت لکھایا. اور وقت لکھانے کے بعد اب یہ چلا گیا جماعت میں. ہم کو نہیں معلوم یہ کیسا آدمی ہے. گاؤں کا چودھری تھا، پٹیل تھا، وقت لگا کے آیا. اسے احساس ہوا یار میرے خاندان میں تو کوئی بھی دین نہیں جانتا، میری ماں بہنیں نہیں جانتی، میری بیٹیاں نہیں جانتی، ارے میرے خاندان میں کوئی دین کا جاننے والا بھی نہیں ہے. اس نے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے بھیجا. بستی کی مسجد کو آباد کیا، مؤذن مقرر کیا، امام مقرر کیا، مسجد وار جماعت بنا ڈالی. اب گشت بھی شروع ہو گیا، تعلیم بھی شروع ہو گئی، جماعتیں بھی نکلنے بھی شروع ہو گئی. اور نہ جانے کتنی خیر زندہ ہو گئی، ہم کو پتہ بھی نہیں. اندھی کمائی. اور نہ جانے اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میرے اندر اخلاص نہیں ہے اور میری آواز پر اللہ نے مخلصین کھڑے کر دیے تو میری کمائی ہے آخرت کی. بعض مرتبہ آتا ہے نا آدمی نہ جانے کس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ اس کا بیڑا پار کرتا ہے. فضائل رمضان میں ہے نا وہ
جعفر ابن یحییٰ برمکی ہارون رشید کا وزیر اعظم تھا، اس کا انتقال ہوا. میں نے کیا معاملہ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ؟ کہنے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی میں مدد کرتا تھا کہ حضرت آپ یکسو رہو دین کے کام میں، آپ کو ادھر ادھر کمائی کی ضرورت نہیں اور امت کو نفع پہنچاتے رہو، سارے خرچ اخراجات میرے ذمے. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اے اللہ اس جعفر ابن یحییٰ نے میری ضرورتوں کا تکفل کیا دنیا کے، اے اللہ اس کی آخرت کی ضرورتوں کا تکفل کرنا. کہتے ہیں وہ دعا میرے کام آ گئی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی. اگر کسی کو ایک گلاس پانی بھی تو پلا دیا ہوگا وہ بھی تو کام آئے گا قیامت کے دن. کسی کو کھانا کھلا دیا ہوگا اور کسی کی رہبری کی ہوگی، ساری نیکیاں کام آئی گی قیامت کے دن. اور اپنی نیکی کیسی سب کو معلوم، ہم نماز کیسے پڑھتے سب کو معلوم. یہاں نیت باندھ کے کھڑا ہے بھیڑ میں، پہنچ گیا امریکہ اور کلکتے کے اندر، نماز تو اپنی ایسی ہے، تسبیح اپنی ایسی، سبحان اللہ، ذرا چائے لانا، ذرا پان لانا، ذرا بیڑی لانا، تسبیح تو ایسی چل رہی. ہاں دعا میں جان نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے پاس جاتے ہو بات چیت کرتے ہو، ذرا میری عرض بھی تو پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں. بولے کیا عرض پیش کرنا؟ میں کتنے دن سے دعا مانگتا ہوں میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی. کہ اللہ تیرا بندہ شکایت کر رہا تھا دعا اس کی قبول نہیں ہوتی. اے موسیٰ اس سے کہو جب دعا مانگا کرے تو اپنی دکان کا حساب نہ کیا کرے دل کے اندر. ہم دعا بھی مانگ رہے اور اندر اپنا حساب بھی چل رہا ہے ادھر ادھر کا، نماز بھی پڑھ رہے اور ساری دنیا کے چکر بھی کاٹ رہے. اپنی نماز تو ایسی، اپنی تسبیح ایسی، اپنی تلاوت ایسی، اپنی دعا ایسی. نہ جانے اللہ تمہارے میری آواز پر ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے جو اچھی نماز پڑھنے والے، اچھی دعا کرنے والے، اچھا ذکر کرنے والے، اچھی تلاوت کرنے والے، اچھی زندگی بنانے والے بن جائیں. ہم اس کو اپنی آخرت کی کمائی سمجھیں. ایک تو تشکیل کا میدان، پھر نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کو کہاں کے لیے قبول کر لے، کوئی نہیں بول سکتا. آپ نے کھڑا کیا، اس نے 4 مہینے دیے، 4 مہینے لگا کے آیا، پھر کام کرنے لگ گیا. پھر کوئی ذمہ دار نے آ کر اس کے کندھے پر آتا کہ چل بابا باہر جا، باہر ملکوں میں چلا گیا 4 مہینے کے لیے. آپ کو پتہ نہیں آپ کی کمائی کہاں کہاں گئی. اس کو تشکیل کا میدان سمجھو. کرو گے نا تشکیل ایک دوسرے کی. اب 5 مرتبہ آدمی تشکیل کیوں نہیں کرتا؟ یہ نفس کا چور ہوتا ہے. یار میں تو نہیں جا رہا، اس کو کہا کہ میں تشکیل کروں، میں یہ بھی گیا وہ بھی گیا. تشکیل کرنے کے 2 فائدے ہیں. ایک آدمی خود بھی پکا ہو جاتا اور سامنے والے کو بھی اللہ پکا کر دیتا. یہ فائدہ ہے. یہ نہیں کہ آدمی اگر نیک عمل نہ کرتا اور دوسرے کو نیک عمل کے لیے نہ کہے، ایسا نہیں ہے. دوسروں کو کہتا رہے، اللہ اس کی برکت سے اس کو عمل کی توفیق دے گا. میں جماعتیں گئی نا باہر ملکوں میں تو کرائے پر ترجمان لیتی تھی، کرائے پر. بابا ہم تیرے کو پیسے دیں گے، ہماری ترجمانی کر لیا کر. ترجمانی تو بہرحال وہ کچھ نہیں کیا، پیسے بھی دیے. ایک دن کہنے لگا بھائی تم ایسا کرو تمہارے جیسا میرے کو بھی بنا لو. تو اس کے دل میں بات اتری نہیں اتری، میرے دل میں بات اتر گئی تمہاری. ترجمان کو اللہ تعالیٰ نے نیک توفیق دے گی. بات آپ نے دیکھا ہوگا نا، یعنی کھانا پکانے والا کھلاتے کھلاتے بغیر کھائے اس کا پیٹ بھی بھر جاتا. اس کو نہیں سمجھو میں تشکیل کروں گا میرا کیا ہوگا، لوگ کیا تیرا کیا وقت نہیں لگا. نہیں، تشکیل کرو. ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھو کہ بھائی صاحب کیا ارادہ ہے آپ کا. تشکیل کا مطلب ہے بول کھڑو کر بول، کھڑو کر بول. نہیں تو آپ نے کھڑو کرنا لکھا دے، لکھو بھائی اس کے 4 مہینے، اس کا 10 دن کا بھی ارادہ نہیں، آپ نے لکھا 4 مہینے. اب وصول کرنے والے پہنچ گئے کہ بھائی صاحب آپ کے 4 مہینے لکھے. بولے بابا میں نے 1 دن نہیں لکھایا، وہ تو اس نے لکھایا. تشکیل کی یہ ترتیب نہیں. تشکیل کی ترتیب یہ کہ کیوں بھائی بات سمجھ میں آئی، کہا بھائی بات تو اچھی ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے. آدمی حالات میں، کون حالات میں نہیں ہے، کہے گا بھائی صاحب میرے تو پریشانی ہے، ماں بیمار ہے، بیوی بیمار ہے. ارے بولے بڈھی آج نہیں تو کل مرنے والی، اس کی کیا تو فکر کرتا، مرنے دے بڈھی کو. اگر میری بیوی بہت بیمار ہے، بولے کہ عورتوں کا خیر پڑا دنیا میں، مرنے دے دوسری شادی کر لینا. تو تمہاری بات سنے گا وہ. یہ تو بڑی مصیبت کا آدمی معلوم پڑتا ہے. ٹھیک تو نے علاج کیا نہیں اماں کا، کر کے تھک گیا. بیوی کا تھک گیا، تو کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا. تو قاضی کا نکاح ہوگا کہ دلہے کا ہوگا، جائے نا بیچارہ دلہا محروم ہو کر. دلہا قبول کرتا، اس سے قبول ہوا، کھڑوں کا جتنے نام دے کر اسے قبول ہوا.
پھر اس کے ساتھ رہو، باقاعدہ اس کا ذہن بناتے رہو، اس کا اکرام کرتے رہو، اس کی سمجھائش کرتے رہو، اس کا بستر اٹھا کر لے جا کر تشکیل والوں کے حوالے کر دو. آپ جس ضلع کے ہو اس ضلع کے والوں کے پاس حوالے کر دو، یہ ہمارا ساتھی 4 مہینے 40 دن کے لیے تیار. ایک تو یہ تشکیل کا میدان کرو گے، تشکیل ایک دوسرے کی، اور جو تھوڑے لوگ ہیں ان کے ذمہ کام کرے، ہم سب کے ذمہ کام ہے ایک تشکیل کرنا. اور ایک بزرگوں یہ خدمت کا میدان ہے. یہ کس کا میدان ہے؟ خدمت کا. ہر ایک کی خدمت کرو. ایک عبداللہ ابن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ قبیلے کے سردار تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینے آئے. سردار قبیلے کے سردار سے حضرت عمر نے ایک آدمی ساتھ کر دیا غلام کو کہ ان کو اپنے قیام گاہ پہ لے جاؤ. وہ غلام آگے گیا، پیچھے حضرت عبداللہ ابن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے. ایک تھپڑ مارا غلام کو، یہ میرے سے آگے چلتا ہے. اس نے جا کر حضرت عمر سے شکایت کی، انہوں نے مارا میرے کو. حضرت نے پوچھا کیوں مارا؟ جو میرے آگے چل رہا تھا. ارے بولو میں نے مقرر کیا تھا تم کو ٹھکانے تک لے جانے کے لیے. بولے پھر؟ بولے تھپڑ کا بدلہ تھپڑ. یہ غلام اب تم کو تھپڑ مارے گا. بولے میں تیار ہوں. کیا فرمایا؟ میں تیار ہوں. ان کو تو تھپڑ کھانے پر تیار کیا، اور غلام کو حضرت عمر نے کہا دیکھ عبداللہ ابن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے. عبداللہ ابن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو معاف کر دے. غلام نے کہا میں نے معاف کر دیا. بہت خوشی ہوئی. گھوڑا بھی دیا اپنے سواری کا، تلوار بھی دے دی، 30,000 روپے نقد بھی دی. ہمارا خدمت کا مزاج بننا چاہیے. نہ جانے کیسے اللہ کے بندے یہاں پر آتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں. ایک ہماری تھوڑی سی خدمت اس کی زندگی کے رخ کو پلٹے گی. آج بزرگوں ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے، خدا کی قسم. باپ اولاد سے سکھی نہیں، بیوی شوہر سے سکھی نہیں، بھائی بھائی سے سکھی نہیں. اغراض اتنے غالب آ چکے ہیں، ہر آدمی اپنے مطلب کا ہے. کوئی کسی کی خیال نہیں رکھتا بغیر اپنے ضرورت کے. کچھ اغراض ہے تو ضرور عزت کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. ایک بڈھا مرنے لگا، کوئی بیٹا قریب نہیں آتا. بیٹی نے کہا اللہ، یہ باپ نے کہا اللہ میرے کون خیال رکھے گا، کون میری خدمت کرے گا. یہ بچے تو پوچھ کے بھی نہیں دیکھتے، میں تو بستر پہ معذور پڑا ہوا ہوں. بڈھے نے کیا کہ ایک تھیلی منگائی. تھیلی اس میں اس نے ادھر ادھر کے ٹھیکرے جمع کر دیا، اس کا منہ باندھ دیا اور سرانے رکھ لیا، اپنے چھپا کے رکھ لیا. بیٹے سمجھے باپ کے پاس مال پانی ہے، وہ بیٹا آ رہا خدمت کر رہا، وہ بیٹا آ رہا خدمت کر رہا. کیا بڈھا مرا کہ مال پہ قبضہ ہوا؟ مر گیا بڈھا. مر جانے کے بعد کفن دفن کر کے آئے. اب جو بیٹھ کر کے انہوں نے تھیلی کھولی تو سارے پھسرے. ہاں آج آدمی اغراض کا ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی کا انتقال ہوا تو بیٹا باپ کے پھسلی کو ٹھوکر مار کے کہتا تھا بڈھے مر گیا کیا چھوڑا. اور فرماتے تھے 80 کمروں کا گھر چھوڑا تھا بیٹے کے لیے. اور بیٹا کہتا باپ نے میرے لیے کیا چھوڑا. یہ تو اغراض کی دنیا ہے. جماعتیں باہر جاتی ہے نا ملاقات کے لیے، آدمی روتا ہے کہ دنیا کے اندر میرا کوئی نہیں، میری اولاد ہوتے ہوئے میں بے اولاد ہوں. افریقہ میں ہم لوگ گئے ملاقاتوں کے لیے، ارے بڑا لمبا چوڑا مکان، صرف بڈھا بڈھی ہے. ارے تیرے اولاد ہے؟ بولے ہے اولاد. کیا ہوئی اولاد؟ کہہ رہے وہ شادی کر کے الگ ہو گئی. ہم نے بڑا مکان اس لیے بنایا تھا کہ ہماری اولاد رہے گی، ہماری اولاد کی اولاد رہے گی. آج ہم بڈھا بڈھی رہے گے اور نہ جانے کب ہماری جان چلی جائے گی، ہم نہیں بول سکتے. ایک جگہ گئے تو ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، والد کا، بڑی دکان شاپ ہے، جوان 4 بیٹے ہیں اور بڑے میاں کا انتقال ہوا. بیٹوں نے جا کر دکان کھول لی. کسی کا تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، کہنے کے اب آئیں گے نہلانے والے، غسل دیں گے، زور میں میت آئے گی، قبرستان میں دفن کر دیں گے. ہمارا سیزن ہے، ہم دکان نہیں بند کر سکتے. باپ کو چھوڑ سکتے ہیں، دکان نہیں چھوڑ سکتے. ایسے اغراض کی دنیا ہے. ہر ایک اپنے گھر میں نگاہ ڈال کر دیکھے کون سکھی ہے، کس کو اطمینان ہے. آپ یہاں اغراض سے بلند ہو کر اللہ کے واسطے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہماری کوئی جان پہچان نہیں، ہم نے ایک کا ساتھ دیا. چل بھائی اس لیے کو تو جا، میں بعد میں جاؤں گا.
بھائی صاحب رات سردی اچانک بڑھ گئی، ہم سامان تو کچھ نہیں لائے، آپ نے اپنا سامان دے دیے کہ لے بھائی اور لے، رات کو آرام سے سو جا، اپنے کو تھوڑی سی تکلیف تو ہو سکتی ہے، ہم اس کا دل جیت لیں گے، اس کی زندگی کا رخ پلٹے گا۔ دہلی کے ایک دادا نے مجھ سے کہا مولوی صاحب میں تبلیغ میں کیسے لگا بتاؤں آپ کو، میں دادا، اور دادا مانے پوترے کا دادا نہیں، وہ داداؤں کا دادا، ایک تو پوتروں کا دادا ہوتا ہے وہ نہیں۔ میں جامع مسجد میں گیا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری بدھ کو حضرت اجتماع کرتے تھے جامع مسجد میں، حضرت کی دعا ہوئی، سب مسافہ کرنے لگے، میں بھی مسافے میں لگا، میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت نے میری طرف دیکھ کر کہا نظام الدین آؤ جمعرات کے دن اجتماع میں آیا کروں، میں بتاؤں گا۔ پہنچ گیا، پریویٹ آدمی میں پٹسون اور شرٹ سر تو کچھ بھی نہیں، نظام الدین پہنچا، حضرت کے بعد بیان ہوا، مغرب بعد میں نے مسافہ کی، حضرت اجازت، ارے بولے کھا کے جاؤ، پھر ٹھہر گیا، اب کھانا کھایا اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر میں مسافر کو کہا حضرت جاؤں، نہیں بولے آج قیام کر لو، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک انار کا جھاڑ تب تو نہیں، تو کھلانے کا مسئلہ ادھر ہو گیا، کمروں کے پرانے کمروں کے کونے میں ایک انار کا جھاڑ تھا، ابھی تک تھا، وہی جب باتیں کھاتے تھے، حضرت کا پورا عملہ وہی کھاتا تھا۔ میں انار کے جھاڑ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، سردی کا موسم، اور دلی کی سردی بولتے کہ معمولی سردی ہے کیا، اپنی یہاں کی سردی میں سب کلفی ملائی بنے ہوئے ہیں، کیوں رات کو کسی کو نیند بھی نہیں آئی ہوگی، ہے نا بھائی؟ ہمارے ماشاءاللہ چادریں لے لے کے یہاں کا کمبل سے بھی کام نہیں چلتا، رات کسی نے ایسے کڑکڑ کر کے گزار دی ہوگی، کسی کو نیند نہیں آئی ہوگی، ایسے لوگوں نے رات گزر کر میں بیٹھ گیا، سردی کے بارے میرے کو نیند بھی نہیں آئی، میرے پاس بستر بھی نہیں، اوڑھنے بچھونے کے بھی کچھ نہیں، تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ، مجھے گرم سا محسوس ہوا، میری آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ اب میں سوچا یہ گرمی آئی کہاں سے، میری آنکھ کھلی تو میرے اوپر لحاف تھا، لحاف تو سردی کے موسم میں کوئی دوسرے کا بھی کھینچ کر لے لیتا ہے، اپنا کون دے گا، گرمی میں سردی میں کیا کرتا، بازو والے کی بھی چادر کھینچ لیتا سردی سے بچ گئی، ایسے موقع پر کون میرے کو اڑایا ہوگا، تو دیکھا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بستر خالی ہے، حضرت نے اپنا لحاف میرے اوپر لا کے ڈال دیا، کہا جی میں بغیر پیسے کا غلام بن گیا، خدا کی قسم، اس خدمت کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرمہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ بزرگوں اس لائن سے ہم بہت دور نکل چکے ہیں، اللہ ہم کو معاف کرے، خدمت کے جذبے نہیں رہے۔ میں نے کہا اجتماع ختم ہوا تو پوچھا وہاں کے نکلنے والوں سے کیا جگہ اس اجتماع میں، بولے ایک بات تو ہم نے دیکھی کہ استنجے کے پانی کے ڈبے بھرے ہوئے ملے، ہم کو استنجے کے ڈبے سے بھرنے نہیں پڑے، بھرے بھرائے ڈبے ہم کو ملے، ہم نے ڈبے اندر چھوڑ دیے تو وہاں سے اٹھا کر یہاں لے کر کے آ گئے، یہ دیکھا ہم نے۔ چھاپی کا اجتماع 1962 کا ہوا تو غیر مسلم اخبارات نے لکھا تھا، عجیب بات، بڑے بڑے سیٹ لوگ، نامچین قسم کے لوگ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ میں ہم نے جھاڑو دیکھی اور وہ بیت الخلاء اور متلیاں صاف کر رہے تھے۔ تو نظام الدین بہت شاندار ہو گیا، ہم لوگ پہلی دفعہ جب گئے نظام الدین تو پیچھے بیت الخلاء بنے ہوئے تھے، پیچھے لکڑی کے، اور وہ ڈبے آتے نہیں تیل کے، وہ ڈبے رکھے ہوئے تھے گندگی کے لیے، اور وہ لکڑی ٹھوک دیے گئے تھے چاروں طرف، اور ٹاٹ کا پردہ، اور وہ میواتی تو وہی جنگل میں جاتے تھے، یو پی والے جنگل میں جائیں، میواتی کو اندر ضرور صاف نہیں ہوتی اور شہریوں کو باہر نہیں ہوتی۔ ایک میواتی آیا بمبئی، بہت دن ہوئے، اس کو کہیں جنگل دکھا ہی نہیں، سب بیت الخلاء، اس کو بیت الخلاء جانے کی عادت نہیں، جنگل کہیں دکھا نہیں اس کو، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ ایک میت جا رہی تھی، بولے کیوں مرا، کیا بیماری آئی، میواتی بولے گا مرے گا تو نہیں، کرے گا کیا، یہ جنگل تو دکھا نہیں، وہ بیچارے کو مر گیا، بولے پیٹ پھوک گیا اس کا۔ میواتی چلے جاتے، یو پی چلے جاتے جنگل، اب وہ مدراس والے، کیرلا والے، ادھر والے ادھر والے، ان کے لیے تو وہی بیت الخلاء بنے ہوئے، اور کوئی صاف صفائی کرنے والا نوکر تھوڑی ہے۔ جب وہ ڈبے بھر جاتے، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تمام گندگی کو ایک جگہ جمع کر کے سر پہ اٹھا کے جنگل پر پھینک کر کے آتے،
اور آ کے پاک صاف ہو کر کہتے ہیں اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے مسلمان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ اب تو بزرگ ہمارا مزاج بہت اونچا جا رہا ہے، اس ماحول میں ہمارے اندر خدمت کے جذبے ایک دوسرے کی، ہمارا کوئی رشتہ نہیں، چل بھائی کھانا تو کھا لے، جھگڑا ہمارا کچھ نہیں۔ جھگڑے کا ہوتے ہیں جب آپس میں کھینچم تانی ہوتی ہے، وہ اپنا حق مانگتا وہ اپنا حق مانگتا، جھگڑے وہاں ہوتے ہیں جب حق دینے کو سب تیار بیٹھے تو جھگڑا کائے کا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو اکرام ہوگا، میں پہلے تو کھا لے، چل جھگڑا نہیں کرنا۔ تو بھائی صاحب آپ وضو کر لو پہلے، میں بعد میں کر لوں گا۔ ضعیف آدمی بھی ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، اس میں اپنا نقصان کیا ہے؟ فائدہ ہی تو ہے، اللہ سے لینے کا ایک راستہ، یہ مخلوق بھی ہے، الخلق و عیال اللہ، مخلوق اللہ کا خاندان ہے، جو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا فضائل کی کتاب میں، بازاری عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، ایک نمازی عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، کھانے کو نہیں دیا، من گئی، نہ کھانے دیا نہ چھوڑا کھانے کے لیے، اللہ نے اس کی پکڑ کر لی، فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضرت عیسیٰ نے دھوبی کے بارے میں بدعا کیا، اللہ اس کو نبٹ کم وقت کو جلدی نبٹ جائے گی، ختم کر دینا، آج گیا اس کا فیصلہ ہو جائے گا، آج وہ بھنگی وہ دھوبی زندہ ہے، پھر اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے آج شام سے پہلے اس کو نبٹ دیں گے، یہ تو زندہ ہے میرا دشمن۔ فرمایا ہم نے فیصلہ کر لیا تھا اس کو ختم کرنے کا، یا رہا تھا کسی ضرورت مند نے اس سے بھیک مانگی، اس کے بعد روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ اس نے روٹی کا ٹکڑا دے دیا، ایسا وہ روٹی کا ٹکڑا وہ مہر بن گیا اس سانپ کے منہ پر جو اس کے کپڑے کے گٹھے میں ہم نے رکھا تھا، یعنی کہ اس کے بچاؤ کا ذریعہ بن گئی۔ یا اللہ کے بندے کیسے کیسے آتے اللہ کو معلوم، ان کا کیا مقام ہوتا اللہ کے نزدیک، ہر بیشہ مبر کے خالص، شاید کے پلنگ کے خفتہ باشد، ارے جنگل کو خالی مت سمجھو، اس میں کہیں نہ کہیں شیر سوتا ہوا ہوگا، نہ جانے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں اس میں، ان کا کیا مقام ہوتا اللہ کے نزدیک، اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانگتا۔ ہم نے کسی کی خدمت کر دی، اس کی زبان سے کوئی جملہ نکل گیا، ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے، ایک جملہ ایک بول، اس لیے ہم ایک دوسرے کی خدمت کا مزاج بنا، سب سکھی رہیں گے۔ ہر آدمی خدمت چاہے گا تو کوئی بھی سکھی نہیں رہے گا، شکایت کرے گا، تیری بولے بھیڑ کی بشایت ایسی تھی، پنڈال ایسا تھا، استنجا خانہ ایسا تھا، روٹی ایسی تھی، پانی ایسا تھا، ہم اسی میں رہ جاؤں گے، اور اپنے آپ کو سمجھو گے کہ میں ذمہ دار ہوں تو بزرگوں، اور میں اس کا تمام کی تمام چیزوں کا میں ذمہ دار ہوں، اور میں میزبان ہوں، یہ سب میرے مہمان ہیں، پھر ایک دوسرے کا اکرام کرے گا، ایک خدمت اور اکرام کرو گے انشاءاللہ، ادھاری بول رہے ارے کرو گے نا، اس کو اپنا اجتماع سمجھا، ہم سب کا اجتماع ہے، کس کا ہے؟ کچھ کمی بیشی رہی ہے، میں انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نہیں، اور انسان کے بنائے ہوئے ہر چیز میں آپ کو کچھ نہ کچھ نرم گرم ملے گا، اور انسان ہے بیچارے، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا، اس کی بنائی ہوئی چیز بھی کمزور۔ ایک تو خدمت کا جذبہ، ایک تشکیل کا جذبہ، اور ایک اعمال میں جمنے کے ارادے مضبوطی کے ساتھ، اس مجلس میں ہم جم کر کے رہیں گے، اور اس مجلس میں جم کر کے بیٹھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں جو چیزیں اپنے استعمال کے لیے بنائی گئی ہیں اس کو صحیح استعمال کریں۔ وضو کی جگہ پر بزرگوں دوستوں ہم غسل نہ کریں، اب بیٹھے نہا لیں مزے سے، وضو کی جگہ ہے، ارے پانی گندا ہو رہا نا، اب کیا کریں گے، نہائیں گے تو کریں گے، ارے نہانے کی جگہ بنی ہوئی وہاں جا، پانی لے کر جا، تیری ضرورت کے لیے بالٹیاں رکھی ہوئی لے کر جا، وہاں جا کے غسل کر۔ اور دیکھو چوکنا رہو، ماما بن کے مت رہنا، اطمینان سے نکالی بنڈی اور ڈال دی اوپر، اس میں تھے پیسے، چوٹ ٹاک میں تک اللہ ایسے بیوقوف روزانہ پیدا کرنا، اس نے کہا میرے کو زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوئی، پیسے ہاتھ ڈال کے کاٹنا بھی نہیں پڑا، پیسے لے کے چل دیا، پھر آپ بعد میں روتے پھرو گو، میں گیا تھا اجتماع میں میری چوری ہو گئی، ارے چوری تیری نہیں ہوئی، تیری عقل کی چوری ہو گئی، اپنے مال کی حفاظت کرنا نہیں جانتا۔ چوکنا رہو، چوکنا، دین کے کام کا مطلب ماما بننا نہیں، چوکنا رہنا، کیسے رہنا، وہ تو انتظار میں آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے،
انتظار نہیں ہے. ایک تو چوکنا رہو، اپنی چیز کی حفاظت کرو، ورنہ کیا ہوگا. اب جماعتوں میں جانے کے ارادے سے آئے، چوری ہوئی، السلام علیکم میں چلا بھائی، اب تو میرے جانے کا ارادہ ملتوی. کس کا نقصان ہوا؟ آپ کا ہوا، کسی اور کا آپ کا نقصان ہوا. ایک تو چوکنا رہو. استنجے کو آدمی جاتا ہے، بھائی ایک جائے، دو جائے، چار جائے، تو سینکڑوں ہزاروں جائیں گے استنجے میں. ہر ایک نمبر ڈبے چھوڑا تو جانے والے کتنے ڈبے لاتے رہیں گے. اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوئے، ڈبے لا کر کے یہاں رکھ دیے، ختم ہو گئی بات. ہمارے مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے، اب وہ مٹی کے لوٹے تھے اس زمانے میں، وہی چھوڑ دیتے تھے اندر لوگ. ارے کیوں چھوڑتے؟ بولے یہ گندے ہو گئے. لوٹے کیا ہو گئے؟ یہ گندے ہو گئے. اچھا، لوٹا اندر جانے سے گندا ہو گیا؟ بولے ہاں گندا ہو گیا. بولے حضرت آپ کتنے سال سے تشریف لے جا رہے، آپ کب پاک رہ گئے؟ آپ بھی تو گندے ہو گئے. جب ایک مرتبہ جانے سے لوٹا گندا، حضرت کب سے تشریف لا رہے، لے جا رہے، شیطان کام مارے گا پتہ نہیں. اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو گئے، لوٹے اپنی جگہ پر لا کے رکھ دیے، آپ کو بھی راحت اور سامنے والے کو بھی راحت. لوٹے استنجے کے پانی کے اندر، وضو کے پانی میں نہ ڈوبیں. یہ بھی کوشش کریں، اس پر بھی قابو پائیں. اس لیے بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے. دین ہم سب کا ہے، دین ہم سب کا، ذمہ داری ہم سب کی ہے. ہم کو ہر ایک کام میں ہاتھ بٹانا ہے. بٹاؤ گے نا ہاتھ؟ خدمت کے معاملے کے اندر بھی، اور تشکیل کے معاملے کے اندر بھی، مجمع کے جمانے کے معاملے کے اندر بھی سب فکر مند ہو جائیں گے، تب یہ گاڑی چلے گی. 10 کی لکڑی 1 کا بوجھا، آسان ہے. ایک اپنی ذات سے جمنا، دوسروں کو جمانا، ساتھیوں کو، اور ساتھی کو فکر مند کرنا، تشکیل کرنا. اور بزرگوں، انفرادی اعمال کی پابندی جب اجتماعی کام سے فارغ ہو جائے. اپنے انفرادی اعمال کیا ہے؟ ایک تو نماز ہے، اپنی پابندی کے ساتھ پڑھنا، اور تسبیح تلاوت کا اہتمام کرنا. یہ اپنا پنڈال اللہ اللہ کے نام سے گونجے، ذکر فکر اور تلاوت اور دعاؤں سے یہ بھری ہوئی ہو یہ مجلسیں، اور یہ کیا کہتے ہیں، پنڈال اپنا. ہمارے مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ارے لوگوں، جماعتیں بہت آ رہی ہیں، بھر بھر کے آ رہی ہیں، لیکن اب وہ جماعتیں نہیں آتی جن کے رونے سے ہم کو نیند نہیں آتی تھی. اب وہ لوگ نہیں رہے، اب وہ رونے والے نہیں رہے. امت کے غم میں رونا بہت بڑی چیز ہے بزرگوں، دوستوں. امت کے فکروں میں رونا بہت بڑی چیز ہے. ہمارے اندر درد ہو امت کا، فکر ہو کہ اللہ اس امت کا بیڑا پار کر دے. رات کو اٹھ کر مانگو اللہ سے، اللہ کو بھی پیار آ جائے. دیکھو میرا بندہ کہاں پڑا ہوا ہے، کہاں سے آیا، کہاں پڑا ہوا ہے، کس کی حیثیت کیا ہے، اور میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر میرے بندوں کے لیے مجھ سے مانگ رہا. میں تو بڑی قدرت و طاقت والا ہوں، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے، کون بول سکتا ہے.